نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ماعون تلاوت کی، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں یہ مدنی صورت ہے۔ اگر ہم پہلی 3 آیتوں کو دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ مکی ہے، اور اگر ہم آخری 4 آیتوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ آخری 4 آیتوں میں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے، نماز میں جو غفلت کرتے ہیں ان کا ذکر آیا ہے۔ اور اگر ہم مکہ میں دیکھیں تو وہاں پہ مسلمان جو تھے وہ مائنارٹی میں تھے اور کفار میجورٹی میں تھے، تو وہاں پہ جو بھی مسلم تھے وہ دل سے اسلام کو قبول کیا تھا انہوں نے مکہ میں، اور مدینہ میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی اور مائنارٹی کفار کی تھی۔ تو وہ منافقین تھے کچھ لوگ جو اسلام تو بظاہر قبول کیا تھا بٹ دل سے قبول نہیں کیا تھا، وہ دکھاوا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پہلی یہ مکی بھی ہو سکتی ہے اور مدنی بھی۔ کچھ تو مکی لکھتے ہیں، اکثر مکی ہی لکھتے ہیں، لیکن کچھ مدنی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں پہلی آیت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو غور کریں اور ایک آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم ایسا کہتے ہیں کہ اس کو بھی تو دیکھو، مطلب اس کو بھی تو دیکھو کہ اس نے ایسا کہا تھا، مطلب اس پر غور کرو کہ اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے ایسا کیا تھا۔ تو ایسا یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ تم اس بات پر غور کرو کہ وہ شخص کیسے ہیں جو اس چیز کو، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ وہی تو ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ مطلب جو انسان، جو شخص قرآن کو، آخرت کو جھٹلاتا ہے، وہی شخص جو ہے یتیموں پر ظلم کرتا ہے، یتیموں پر ظلم ڈھاتا ہے، یتیموں کا حق چھینتا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اور نہ کھانا کھلانے پر دوسروں کو کیا کرتا ہے، اکساتا ہے۔ جو بھی انسان ایسا کرتا ہے وہ مطلب جھٹلاتا ہے۔ وہ جو جھٹلاتا ہے اس میں یہ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں آٹومیٹکلی۔ جو بھی آخرت کو جھٹلاتا ہے، اللہ کا رعب اس پہ نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تو وہ دنیا پرست بن جائے گا۔ وہ اس دنیا کے لیے اپنے مال کو جمع کرنے میں لگے گا، مسکینوں پر ظلم کرے گا، یتیموں پر ظلم کرے گا اور مسکینوں کو نہیں کھانا کھلائے گا۔ آگے فرماتے ہیں، اور ان 3 آیتوں میں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں ان کا ذکر آیا ہے، اور آگے 4 آیاتوں میں منافقوں کا ذکر آیا ہے۔
پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت برتنا یہ نہیں کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اس میں کوئی خیال آیا، الگ الگ قسم کے خیال آتے ہیں، وہ آتے رہتے ہیں، اسے غفلت برتنا نہیں کہتے ہیں۔ غفلت برتنا مطلب تم ٹالتے ہو جان بوجھ کر، تم ایسے ہی بیٹھے ہو، لیٹے ہو، کچھ نہیں کر رہے ہو، جب وقت نکل گیا تو چلے گئے مزے سے، نہیں پڑھی نماز تو کوئی کچھ نہیں، پڑھی تو کچھ نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو برتنا مطلب نماز میں غفلت برتنا اس چیز کو کہتے ہیں جو ٹال مٹول کرتا ہے، مان لگا کر نہیں پڑھتا نماز کو، تو یہ وہ ایسا وہ دکھاوا کرتے ہیں، وہ دل سے بظاہر وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل سے نہیں قبول کیا ہوتا ہے انہوں نے اسلام کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ تو رسم رہ گئی، آپ نے جو پیچھے آپ کے دادا پردادا کرتے تھے، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں آپ وہ دکھاوا کرتے ہیں، وہ بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہوتا ہے، دکھاوا کرتے ہیں صرف وہ، اور آگے وہ اور معمولی ضرورتی تم کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کی کوئی ضرورت کا آپ کے سامنے کوئی محتاج آتا ہے یا کوئی ہمسایہ کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، اسے جیسے نمک، کبھی مہمان آ گئے ان کے لیے بستر چاہیے، کبھی کچھ، تو ان کو نہیں دیتے ہیں، اس کی مدد نہیں کرتے ہیں، اس پر مطلب منہ موڑ لیتے ہیں، تو وہ منافق ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، 3 بار انہوں نے ایسا کہا، یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔ عصر کے وقت بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، یعنی جب وہ غروب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے پر آتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے جن میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے، مطلب بس جلدی جلدی میں پڑھ لی، اسے کچھ پتہ نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، لوگ جلدی میں نماز پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے، مطلب وہ دکھاوا کرتے ہیں، انہیں وہ من سے نہیں پڑھتے ہیں، وہ دل سے نہیں پڑھتے ہیں، انہیں کوئی پرسکون اسے سکون نہیں ملتا ہے کہ وہ دل سے پڑھیں گے سکون ملے گا اسے نماز میں، ایسا نہیں ہے، وہ بس جلدی دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھ لی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، وہ منافق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز اچھے سے دل سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اللہ